آپ اور ہم مسلمان ہیں. مسلمان اسلام سے نکلا ہے. اسلام تسلیم، سلم، سلامتی، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی عیب کے چیز کو سلامت رکھنا. تو اسلام وہ مذہب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو جب عیب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بے عیبی مذہب ہے، اور جو بے عیبی چیز ہو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ اسے کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. المنزہ عن النقصان والزوال والعیب. اللہ ذات اقدس کا نام ہے جو اللہ ہر نقصان سے، ہر زوال سے، ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان بنتے وقت آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے مسلمان بن کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے جو حالت کفر میں جو گناہ کیے میں سب کو زیرو کر دوں. تبھی قرآن کریم نے اعلان کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں ادھورے نہیں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس کو ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست اپنے لفظوں میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ جی پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے دین پہ نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا ترجمہ اور تشریح ہے. اور کسی آدمی کا مذہب اسلام نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ مذہب پہ نہیں ہے. کیوں؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اسلام کو بطور دین، اسلام کو بطور مذہب میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. جب مخلوق کے لیے خالق اسلام کو پسند کرے تو اس مخلوق کی اس دھرتی پہ رہنے کا فائدہ جو خالق کے پسندیدہ مذہب کو اختیار نہ کرے. نمبر 3، کسی بندے نے اسلام نہیں مانا تو اس کا قیامت میں حشر کیا ہونا ہے؟ تو قرآن کریم بتاتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی سرچنگ شروع کر دی، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور دین کی تلاش شروع کر دی تو اس بندے کا حشر قیامت میں کیا ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ. 100 دلیلیں بھی دے اسلام کے مقابلے میں کسی اور مذہب کے اچھے ہونے کی، اللہ فرماتے ہیں اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہ آخرت میں بغیر فائدہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو میرے دوستو آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے. وہ فائدہ کب ہونا ہے؟ جب ہم نے دنیا اسلام اور ایمان کے مطابق گزارنی ہے. تو میں نے بات چلائی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، اور یہ مسلمان نام ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا ہے. ہوا سماکم المسلمین. حضور پاک علیہ السلام پہ اللہ نے آیت اتاری کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور پھر رسول اللہ کو حکم فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. فرمایا کہ مجھے میرے رب کریم نے حکم کیا ہے، رسول کریم کی زبان ہے، مجھے میرے رب کریم نے حکم کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کو پہلا تسلیم کرنے والا ہوں. تو میرے دوستو جب ہم مسلمان ہیں، مذہب اسلام ہے اور یہ سلامتی کا ہے، تو پھر یہ سلامتی، یہ مذہب ہمیں سیکھنا پڑے گا. بغیر سیکھنے کے کچھ نہیں آتا. یاد رکھیں کٹوی چڑھاونی ہوئے نا، بھی کٹوی کو بھونی رہو. ہم نے پکانی ہے ہنڈیا پکانے کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے. آگ کی شدت و حدت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، دھوئیں اور تپش کو برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندے کو آگ پر ہانڈیاں پکانا آتی ہے، بندے یا بندی کو جو بھی پکانا چاہے. تو جب ہم ہانڈی پکانے کے لیے دھواں برداشت کریں، آگ کی شدت اور حدت برداشت کریں، آگ کی تپش برداشت کریں، پھر ہنڈیا پکے، تو جو مذہب اسلام ہے، جو مذہب ایمان ہے،
جو مذہب دین ہے جس کی بنیاد پہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ہیں، کیا اسے نہیں سیکھنا پڑے گا؟ ہمیں کلمہ اپنی ماں کی گود میں ملا ہے، اسی وجہ سے بندے کو قدر نہیں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا